السلام علیکم ویور، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو خود بھی ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ کے وصال کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن ایشیا بن اور بن عابر بن سلمون۔ اس طرح 11ویں پشت پر یہ سلسلہ یہود سے جا ملتا ہے، جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ ماں کی گود سے ہی آپ کو اچھی تربیت ملی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ حضرت سلمان کا بچپن شہزادوں کے معنی میں گزرا۔ حق تعالیٰ نے فہم و ذکاوت بچپن ہی میں ودیت فرما دی تھی۔ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو نبوت کے لیے پہلے ہی چھوڑ لیا تھا، اس لیے تمام اسرار و رموز سے بھی واقف کر دیا تھا۔ پھر پیغمبر باپ کی صحبت میں رہ کر آپ کا علم اور نکھر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا۔ پرندے اور پہاڑ آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی حمد ثنا کرتے تھے۔ آپ کو دیگر علوم کے ساتھ پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم بھی دیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سورۃ النمل آیت 16۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیاں تو تمام چرند پرند اور حشرات الارض کی سکھائی گئی تھی، مگر قرآن نے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا، جس سے منشایا ہے کہ پرندے سایہ کرنے کے لیے ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ قرآن و حکیم نے قرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام چرند پرند اور حشرات الارض میں خصوصی طور پر سب سے چھوٹی مخلوق چونٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرندے ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کی، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورۃ نمل آیت 18-19۔ کتب تفسیر میں مذکور ہے کہ جس چونٹی نے اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا تھا وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چونٹی سے بات بھی کی تھی۔ قرآن و حکیم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسی نعمت تھی جسے در حقیقت معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بے انتہا احسانات کیے اور یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت کو خرچ کرنے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دولت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھا۔ آپ اپنی ذات پر اس میں سے کچھ صرف نہ کرتے تھے، بلکہ اپنی روزی نوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات یعنی اور شوکت عمارتیں
وقت پر ہیبت قلعوں کی تعمیر میں خاصی مہارت اور دلچسپی تھی۔ وہ اس تعمیر میں گارے اور چوڑنے کے استعمال کے بجائے کسی سیال داد کا استعمال چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی، زیر زمین تانبے کو سیال شکل دے دی۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانبے یا کسی اور دھات کو سیال شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہ تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں تانبا پانی کی طرح بہہ رہا تھا، ان چشموں کو آپ علیہ السلام پر اشکار کر دیا۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے واقف نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق تانبے کے یہ چشمے یمن میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مساوت اور شام کو 1 مہینے کی مساوت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن و حکیم نے اس سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ہوا کو سلمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم کی اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تند ہونے کے باوجود ان کے حکم پر نرم یعنی دھیمی پڑ جاتی تھی۔ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ سفر صبح و شام جدا جدا سفر ایک گھوڑ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مساوت کے مابی ہوتا تھا، جو آج کے تیز ترین طیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی ہے جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے بہت بڑی حکومت قائم کی تھی۔ آپ علم و حکمت اور فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام وحشی جانور، پرندے، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جن و انس آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ کی تمام عبادات اور معاملات مملکت شریعت توریت کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ مقدمات کے فیصلے کرنے میں اپنا جانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت داؤد نے بھی ایک مرتبہ آپ سے فیصلے میں مشاورت فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن و حکیم میں موجود ہے۔ اے پیغمبر، داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ۔ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھی فیصلہ کرنے لگے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت 78-79۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل ملک پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کو عظیم و عالی شان مملکت میں تبدیل کیا۔ 53 یا 62 سال کی عمر مبارک میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت داؤد کے شہر سویون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہی علاقہ آپ کی نبوت اور سلطنت کا تھا۔ آپ کا زمانہ 926 تا 965 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ ویورز، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔